پیش کرنا پڑا ہے، کیونکہ ظاہر ہے عزاداری کے ایام ہے اور ہر جگہ عزاداری میں وہ لوگ مصروف عمل ہیں. ہم ان سب کی نمائندگی میں آپ کے سامنے یہ عرض کر رہے ہیں کہ یہ پورے پاکستان میں بڑی سطح کے ایجیٹیشنز کو، ایسی کوئی ایفرٹ بڑی سطح کے ایجیٹیشنز کو، ملک گیر ایجیٹیشنز کو انیشیٹ کر سکتی ہے، اور اس وقت ہمارا وطن اس کا متحمل نہیں ہے. لہٰذا اس بل کو سب سے پہلے میں یہ گزارش کروں گا کہ وہ جنہوں نے اس کو پریزنٹ کیا ہے وہ آئیں، چونکہ ایک بنیادی بات ہے کہ کسی بھی ایسے بل کو جو اسلامی موضوعات سے مربوط ہو، اسے تمام اسلامی مکاتب فکر کے ساتھ میننگ فل کنسلٹیشن کی ضرورت ہے. آپس میں بیٹھ کے کنسنسس مٹیریل کے ساتھ جو ہے وہ بل لے کے آئیں، کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن اس طرح کا بل جس میں آپ نے باقاعدہ اظہار کیا، جو پریزنٹر ہیں انہوں نے باقاعدہ بیان کیا ہے، جو نیشنل اسمبلی کے پریزنٹر ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہم تو اسے خفیہ طریقے سے لانا چاہ رہے تھے. وہ کیا چیز تھی جو اسے خفیہ، ان کا ویڈیو موجود ہے، آڈیو ویڈیو اسٹیٹمنٹ موجود ہے کہ کیا چیز ہے جسے آپ خفیہ لانا چاہ رہے تھے، کیوں آپ اس کے اوپر اوپن ڈیبیٹ نہیں کرانا چاہ رہے تھے. یہ کس نے جو ہے یہ سارا کام، یہ ویسٹ کا ایجنڈا ہے. وہ پاکستان میں نیا فرقہ وارانہ انتشار چاہتے ہیں، ان کے ایجنٹس ہیں جو پاکستان کے اندر یہ کرنا چاہتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ وہ جو یزید اور یزید کو پروموٹ کرنے والی قوتیں وہ اس کو لا رہی ہیں کہ اس کو کوئی مقدس قبر دے کے یزید کو اس کو جو ہے وہ بچایا جا سکے، اور ظاہر یزیدیت مرد آباد کے سلوگن بلند ہوتے ہیں اور وہ کہا جائے کہ نہیں یہ تو توہین ہوئی ہے. لہٰذا یہ بہت ہی گھناؤنا جو ہے وہ انٹینشن ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کی ہے. یہ قائد اعظم کے پاکستان، جو مسلمان پاکستان ہے، جو مسلم پاکستان ہے، جو فرقہ وارانہ پاکستان نہیں ہے، یہ اس کو ڈیمیج کرے گی. اور اسی طریقے سے میں اس کو آپ کے لیے کنکلوڈ کر رہا ہوں کہ دیکھیں یہ ہمیں اپنے رویے بھی بدلنے پڑیں گے. جمرود میں کل ایک واقعہ ہوگا، مسجد میں دھماکہ ہوگا، لوگ شہید بھی ہو گئے، مسجد تباہ و برباد ہو گئی، مسجد شہید ہو گئی، اور اس کے اندر قرآن پاک جو ہے وہ بھی شہید ہوئے چل گئے. سویڈن کے قرآن پاک کے اوپر احتجاج کرتے ہو، وہاں سب سے زیادہ احتجاج ہم نے کیا الحمدللہ. کل بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنے ہزاروں لاکھوں عزاداران سید الشہداء قرآن پاک کے نسخے لے کر تھے اور لبیک یا کتاب اللہ اور لبیک یا حسین کے سلوگن جو وہ بلند کر رہے تھے. لیکن سوال تو ہے نا کہ یہ جو قرآن پاک کی توہین اپنے ملک کے اندر ہوئی، ان کے لیے نرم گوشے کیوں آ جاتے ہیں؟ ان کو آپ کور دینا کیوں شروع کر جاتے ہو؟ ان کو پروٹیکٹ کیوں کرتے ہو؟ یہ کیوں کسی قانون کی زد میں نہیں آتے؟ ان کے لیے کیوں کوئی قانون سازی کیوں نہیں کرتے ہو؟ یہ جو اللہ اکبر کا نام لے کے مسجد کی حرمت پامال کرتے ہیں، مسلمان کی حرمت پامال کرتے ہیں، ہمارے لا انفورسمنٹ کے لوگوں کو، ہمارے پاک فوج کو، ہمارے عوام کو، ہمارے امام بارگاہیں، مساجد اور ہماری انسٹالیشن کو نشانہ بناتے ہیں. چند دنوں کے اندر کتنے دہشت گردی کے واقعات ہوئے، اس کے خلاف کیوں سٹینڈ نہیں لیتے ہو؟ لہٰذا یہ خود ایک انڈیکیٹر ہے کہ یہ معاملہ، اس معاملے کے اوپر آپ کی بات چیت نہیں آتی، اس معاملے کے اوپر اپنی سوسائٹی کو بچانے کے لیے آپ کا کوئی جو ہے وہ بل نہیں آتا ہے. لیکن ایک ایسا بل لے کے آتے ہیں جس کی انٹینشن جو ہے وہ بہت معلوم ہے، اور اس کے نتیجے میں ایک نئی جو ہے وہ انتشار پھیلنے کا خدشہ ہے. ہم تمام آئینی قانونی راستے اختیار کریں گے. ہمیں ملک گیر احتجاج کی طرف جانا پڑے گا تو جائیں گے، لیکن ہمیں یہ یقین ہے انشاءاللہ تعالی کہ ایک تو جو صاحب اس کے پریزنٹر ہیں وہی اس کی حساسیت کو سمجھتے ہوئے آئیں مل بیٹھیں، ہم آپس میں آپ کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں. آئیں قرآن اور سنت کے مطابق بات کریں. آئیں دیکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن موضوعات پر کیا کیا سزاؤں کا تعین کیا تھا. آپ ان سے بڑھ کر نہیں جا سکتے ہیں، آپ ان سے آگے نہیں جا سکتے ہیں. آئیں بیٹھیں اور ڈاکومنٹس کی بنیاد کے اوپر بات کریں تاکہ ہم بیٹھ کر ایک مشترکہ کنسنسس بل لے کے آئیں، اور جس کے ذریعے سے ہم عبادت کو بھی پروموٹ کریں گے اور ریلیجس ہارمونی اور انٹیگریٹی کو بھی پروموٹ کریں گے. لیکن ایسا کوئی بھی مسلکی بل جو ایک آپ کہہ لیں کہ تنہائی میں بیٹھ کے بنائیں اور تنہائی میں لے کے آئیں اور چوروں کی طرح اس کو پاس کریں، ہم ایسے بل کو 100% ریجیکٹ کرتے ہیں. پاکستان کی تمام ریلیجیو پولیٹیکل اینٹیز جو ہیں وہ اس کو ریجیکٹ کر رہی ہیں، اور ہمارے اہل سنت کے بڑے بڑے عمائدین جو ہیں انہوں نے اس کے اوپر سوالات اٹھائے ہیں. لہٰذا یہ کوئی فرقہ وارانہ مسئلہ نہیں ہے، یہ کنسنسس ہے اس کے اوپر کہ اس کو فوری طور پہ تمام اسلامی مکاتب فکر کے سامنے ڈسکس ہونا چاہیے، اور اگر کوئی کنسنسس ڈاکومنٹ بنے تو وہی اسمبلی میں جانا چاہیے. کسی ایک فرقے کا، کسی ایک مسلک کا یا کسی ایک انتہا پسند گروہ کی ایما کے اوپر پارلیمنٹ کو اور نیشنل اسمبلی کو اور اسی طریقے سے سینٹ کو جو ہے وہ یوٹیلائز ہونے کی اجازت نہیں دی جانی چاہیے. یہ خلاصہ ہے اس کے حوالے سے، اور بہت باتیں لیکن ہم وہ نہیں کر رہے ہیں. اس پہ آپ کی کوئی بھی وہ ریکمنڈیشن ہو آپ کے ذریعے سے تمام اس وقت جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے، پیپلز پارٹی ہے اور دیگر جو بھی اس وقت سٹیک ہولڈر ہیں جو سینٹ کے اندر موجود ہیں، ہم ان کو یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ اس مسئلے کے اوپر اپنی آنکھیں کھلی رکھیں. یہ مس یوز
اور اس پروسیس کا جو ایک ہمارے سینٹ اور نیشنل اسمبلی کے اندر بلوں کو پاس کرنے کا ہے، اس کا مس یوز کر کے کسی چور دروازے کے ذریعے سے ایسی کوئی ایفرٹ ہو سکتی ہے جو پاکستان کے لیے بہت مہلک ہوگی. لہٰذا وہ اپنے رینکس کے اوپر بھی نگاہ رکھیں گے اور کسی اور کو بھی ان ایوان کا جو تقدس ہے وہ پامال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس موضوع کے اوپر بیٹھنے کے لیے اس بل کو وہ واپس لیں جو صاحب نے پیش کیا ہے. ہم اس پہ بیٹھ کے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں اور کنسنسس بل جو ہے وہ پیش کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ملک کو ایک مسلکی ملک بنا کے فرقہ وارانہ انتشار میں دھکیلے جانے کی اجازت ہرگز نہیں دیں گے. یہ آج کی ایک امپورٹنٹ ہے، چونکہ یہ بھی پیش ہوا ہے 24 آف دس منتھ کو اور سینٹ میں ٹرانسمٹ ہوا ہے اور ابھی ایک ہفتے کے لیے جو ہے وہ ڈیفر ہوا ہے، لیکن یہ اس کا جو پریزنٹ ہونا ہے یہی ٹھیک نہیں ہے. اور اس حوالے سے ہم نے اپنے کنسرن جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا. آپ کا کوئی کوشچن ہوگا تو پلیز کیجیے. کہ دہشت گرد یہ چاہتے ہیں کہ ملک پیرالائزڈ ہو جائے، اور جب پیرالائز ملک ہوتا ہے تو اس کا مطلب اس میں عوامی موومنٹس نہیں ہو جاتی، لوگ خوف کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں اور وہ کیفیت ہوتی ہے. جب سبیل لگتی ہے، جب عزاداران اپنی موومنٹ کرتے ہیں آزادانہ، تو اس سے ملک کے اندر سٹیبلٹی آتی ہے، اس سے ملک کے اندر آئین اور قانون کی حکمرانی نظر آتی ہے. اس سے لگتا ہے کہ ملک جو ہے وہ دہشت گردوں کے ہاتھ میں نہیں ہے. بعض اوقات ہمارے کچھ نافہم لوگ جو ایڈمنسٹریشن کے اندر بھی ہوتے ہیں اور کچھ وہ لوگ جو جتھے بنا کے، جیسا میں نے کہا کہ بھئی یزیدی ایک فکر ہے بالآخر وہ محرم میں ایکٹیویٹ ہوتی ہے، وہ اس کی بنیاد پہ پاکستان کا امن سبوتاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میرے خیال ہے سب سے زیادہ ذمہ داری پاکستان میں وہ ہماری انتظامیہ کی اور لا انفورسمنٹ کی بنتی ہے. ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم کسی کو پکڑیں گے ہاں جی آپ کیوں آ کے جو ہے وہ اس کو روک رہے ہو. یہ قانونی حق ہے جو لوگ اپنا استعمال کر رہے ہیں. لوگ عزاداری کے لیے نکلے ہیں یا مثلا اپنی عبادات کے لیے نکلے ہیں یا مثلا انہوں نے سبیل لگائی ہے، تو لیکن یہ سارے واقعات اس وقت بدقسمتی سے ہو رہے ہیں. ہم نے پہلے بھی آپ کے سامنے پریس کانفرنس میں کہا تھا یہ پنجاب میں ہے. سندھ میں تقریباً نہ ہونے کے حوالے سب سے زیادہ عزاداری سندھ میں ہے، لیکن نہ ہونے کے قریب مسائل ہیں. کے پی کے جیسے علاقے کے اندر جہاں سینسٹیوٹی اور ٹیررزم ہے وہاں پہ بھی مسائل نسبتاً بہت کم ہیں، لیکن بہت کم ہیں. بلوچستان جو اتنا وائڈ ایریا ہے کہ آدھا پاکستان ہے، اس ایریا کے اندر بھی مسائل کا لیول بہت کم ہے، ایک آدھ جگہ کے علاوہ کوئی پرابلم نہیں ہے. یہ پنجاب کے اندر کیوں ہے؟ پاکستان کے اندر ایکٹیو ہے اور جنہوں نے پاکستان کے خلاف ایک ٹیررزم باقاعدہ کمپین لانچ کی ہوئی ہے، ان کے زیادہ تر مراکز اور بہت زیادہ ان کے جو یہاں پر سینٹرز ہیں وہ پنجاب کے اندر ایگزسٹ کرتے ہیں. اور یہ جو ایک نیکسس پاکستان کے تکفیری گروہوں کا اور ان کا آپس میں ڈیولپ ہوا ہے، یہ ہمارے وطن کے لیے بڑا خطرناک ہے. اور وہ اس وطن کو ڈیریل کرنے کے لیے اور ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے محرم کو بھی اور ہمارے مراسم کو بھی استعمال کرتے ہیں کہ ان کو ڈسٹرب کریں تاکہ پاکستان کو ڈسٹرب کیا جا سکے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب کے تعاون سے، پاکستانی عوام کے تعاون سے اس ایفرٹ کو کامیاب نہیں ہوگی.